آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں۔ امید ہے پہلی سٹوری کی طرح یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سفید لباس کے اوپر اس کے سیاہ ریشمی لمبے بال چاند کی روشنی میں گرتی ہوئی آبشار لگ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں رکو، چارپائی پہ بیٹھے حماد نے اسے پکارا۔ سنو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو روکنے کی مکمل کوشش کی مگر وہ انسولی کرتی ہوئی تیزی سے مسلسل چلتی رہی۔ وہ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ آج اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ رکو، میں کہتا ہوں۔ جب وہ دو چھتوں کی مشترکہ دیوار کے پاس پہنچا تو وہ رک گئی۔ اس کی پشت حماد کی طرف تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ سنو، میں جدید دور کا انسان ہوں، تمہارے ان فضول ڈراموں سے ڈرنے والا نہیں۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اس نے حماد کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور نہ جانے وہ یکدم حماد کی نظر آنکھوں سے کیسے اوجھل ہوئی۔ وہ اس کی تلاش میں چلتا ہوا پڑوسیوں کی چھت کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ اگر وہ مزید 2 قدم آگے بڑھتا تو پیچھے گلی میں جا گرتا، جبکہ اسد نے اچانک موقع پر آ کر اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حماد 10 سال بعد امریکہ سے اصول تعلیم کے بعد لوٹا تھا۔ نانیہال ماموں کے گھر اپنے بچپن کے دوست اور کزن اسد کے ساتھ چند دن گزارنے کے لیے ملتان آیا۔ سب اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ رات کھانے کے بعد وہ سب سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ اور اسد سونے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ یار، پاکستان کی راتوں میں چھت پر سونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ چاند ستاروں جیسے روشن آسمان، ٹھنڈی پرسکون راتیں، امریکہ میں ایسے قدرتی مناظر دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتے۔ حماد نے لیٹے ہوئے روشن آسمان کو دیکھ کر حسرت سے کہا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو۔ اسد نے یوں ہی باتیں کرتے کرتے انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم حماد کو محسوس ہوا اس کے پیروں کے اوپر سے کوئی کپڑا سرکا ہے۔ اس نے اٹھ کر پیروں کی طرف نظر ڈالی لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس سے دوبارہ محسوس ہوا کہ میرے پیروں کی طرف کوئی چکر لگا رہا ہے۔ آتے جاتے اس کا پہلو اس کے پیروں سے ٹکراتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے بچپن میں نانی اماں سے جن اور چڑیلوں کی کہانیاں سن رکھی تھیں مگر وہ بڑے ہو کر اسے معلوم نہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑوں نے بچوں کی تفریح کے لیے خودکار قصے کہانیاں گھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سو گیا۔ چوتھی رات سونے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر کون ہے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے اسد کی چارپائی کے چھت پر کچھ نہ تھا۔ یکدم اس کی نظر پڑوسیوں کی چھت پر گئی جہاں سے سفید لباس میں سیاہ بالوں والا کوئی وجود دکھائی دیا۔ اس نے خوف کے مارے جلدی سے اسد کو اٹھایا اور پوچھا، وہ کون ہے؟ کہاں اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے چھت پر سفید لباس میں ایک لڑکی ہے لیکن وہاں تو کوئی نہیں۔ اسد نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا اور واقعہ وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے خود دیکھی ہے، وہاں ایک لڑکی تھی۔ اسد کو کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ لیکن تیرا وہم ہے یار اور کچھ نہیں، چل سو جا کہہ کر سو گیا مگر حماد نے ایسا نہ کیا۔ وہ پریشانی میں کافی دیر جاگتا رہا۔ 2 دن بعد وہ اسے پھر آدھی رات کو یہاں وہیں گھومتی نظر آئی۔ اس وقت حماد کے ذہن میں 2 خیال آئے کہ یا تو مجھے کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے یا واقعہ یہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ اسے روکتا ہوا بے دہانی میں مشترکہ دیوار پھلانگ کر پڑوسیوں کی چھت کے آخری سرے پر جا پہنچا جہاں سامنے خلا اور نیچے گلی تھی۔ عقیل صاحب کو رات پیش آنے واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ حماد نے الف سے یہ تک سارا قصہ ہمیں سنا دیا۔ اسد کہتا ہے یہ میرا وہم ہے لیکن ماموں جان یہ میرا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حماد نے یقین سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ چشمہ صاف کرتے ہوئے بولے تو وہ شدر رہ گیا۔ تمہارے نانا بتایا کرتے تھے
جب ہم ہندوستان سے پاکستان آئے تو ہمارے ہمسائے نے اپنی گھر کی اوپری منزل ایک ہندو عورت کو رہنے کے لیے دی ہوئی تھی، جس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ جوان اور خوبصورت تھی۔ ہمسایہ صرف نام کا مسلمان تھا، وہ اندر سے ایک گھٹیا انسان تھا۔ ایک رات اس نے ہندو عورت کی عزت پر حملہ کیا تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی اور چھت سے گر کر مر گئی۔ یہ سارا واقعہ ہمسائے کی بیوی نے ہر جگہ آگ کی طرح پھیلا دیا۔ شاید وہ اپنے خامد کو سزا دلوانا چاہتی تھی، مگر اس وقت حکومتی قوانین نہ ہونے کی صورت میں وہ فرار ہو گیا۔ اب سارا محلہ مسلمانوں کا تھا اور مرنے والی ایک ہندو عورت تھی، لہٰذا محلے والوں کے مشوروں کو مانتے ہوئے اسے جلانے کی بجائے دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے کچھ عرصے بعد سننے میں آیا کہ آس پڑوس کے کئی لوگوں نے اسے چھت پر دیکھا۔ ارد گرد رہنے والے تمام ہمسائے کہتے تھے کہ اس کی روح دفنانے کی وجہ سے بھٹکتی پھرتی ہے۔ پھر اس بات پر یقین کرتا تھا تو کوئی نہیں، مگر مجھے تب یقین آیا جب تمہارے نانا نے اور کئی سال بعد میں نے اس کو چھت پر ایک آدھ بار دیکھا تھا۔ ہم ڈرے ضرور تھے، مگر ان 80-85 سالوں میں اس نے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا بچہ کہاں گیا؟ ہمار نے حیرتناک واقعہ سن کر پوچھا۔ وہ ہمسائے ہی گھر محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بچہ ساتھ لے گئی ہو۔ پھر مگر آج تک نہ آیا۔ جو بھی اس گھر میں آتا ہے ڈر کر جلدی چلا جاتا ہے۔ لیکن تم پریشان مت ہو، اللہ کا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ اسد نے یہ واقعہ پہلے بھی سن رکھا تھا، مگر حماد کے ساتھ اس واقعے کا ذکر بھی نہ کیا تھا، اور حماد پہلی بار انہونی داستان سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آخر مجھے ہی کیوں نظر آئی، جبکہ اسد یہیں کا رہنے والا ہے؟ وہ اس سے بھی نظر آ سکتی تھی۔ وہ ایسے قصے کہانیاں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، جبکہ آج ایک سچا اور پراسرار ناقابل فراموش واقعہ اس کی اپنی زندگی میں رونما ہو چکا تھا، جو شاید وہ بھی نہ بھول پاتا۔ ایک عجیب سی کیفیت اور بے شمار سوچوں اور سوالوں کے ساتھ وہ چند دن بعد اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ اس طرح کی پراسرار اور سنسنی خیز کہانیاں، سچے واقعات اور اسلامی سٹوریاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔